بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآن وحدیث وروایتہ ودراست علم وأذان وإقامت وخطبۃ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وضو کی مستحب قسم کی مختلف صورتیں پڑھ رہے تھے۔ تو پہلے ہم نے یہ پڑھی تھی کہ کن کن مقامات پر وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو نیند کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، نیند سے بیدار ہونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، مداومت کے لیے یعنی وضو پر ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، وضو پر وضو کرنے کے لیے مستحب ہے، یعنی ایک مرتبہ وضو کیا، جگہ تبدیل کر لی یا کوئی عبادت وغیرہ کر لی، پھر وضو ہے، حدث واقع نہیں ہوا اور پھر وضو کرنا چاہتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ غیبت کے بعد، جھوٹ کے بعد، چغلی کے بعد، اور ہر گناہ کے بعد، اور اسی طرح بیہودہ اشعار کہنے کے بعد، اور نماز کے باہر کہا لگانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد۔ یہاں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا مستحب نہیں، بلکہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنے والے کو غسل کرنا مستحب ہے، کہ حدیث مبارکہ میں یہی آیا ہے۔ اور اسی طرح میت کو اٹھانے کے بعد وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ ہر نماز کے لیے ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ جنبی کے لیے کھانے پینے، سونے اور وطی کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ غصے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ آگے فرمایا وقرآن وحدیث وروایتہ، یعنی قرأت قرآن کے وقت، قرآن پڑھتے وقت وضو کرنا مستحب ہے، وحدیث اور حدیث پڑھتے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ یعنی کوئی اگر حافظ ہے اور اس کا وضو نہیں ہے اور وہ زبانی قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس شخص کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اوپر جو ذکر ہوا تھا مس القرآن کے لیے وضو کرنا فرض تھا۔ قرآن کو اگر چھونا ہے تو اس کے لیے اور وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرنا فرض ہوگا۔ ہاں، قرآن زبانی کوئی پڑھ رہا ہے تو اس شخص کے لیے یا بغیر چھوئے وہ پڑھ رہا ہے تو اس شخص کے لیے قرآن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ یہاں پر جدید دور کا مسئلہ موبائل کے اندر جو قرآن موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سماعت فرما لیجئے کہ چونکہ جو موبائل کے اندر قرآن ہوتے ہیں ان کو چھونا نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ہم جو چھو رہے ہوتے ہیں یہ شیشے کو، سکرین کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن اگر موبائل پر پڑھا جائے تو یہ بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن موبائل پر بھی قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ لیکن کوئی شخص اگر بغیر وضو کے بھی موبائل سے قرآن پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے، شرعاً وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ موبائل کے قرآن پڑھنے سے مس قرآن نہیں ہوتا، اور وضو جو فرض ہوتا ہے وہ مس قرآن کے لیے فرض ہوتا ہے، قرأت قرآن کے لیے وضو کرنا صرف مستحب ہوتا ہے۔ وحدیث اور حدیث پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہوگا۔ وروایت ہی اور حدیث کی روایت کے لیے بھی وضو مستحب ہے، یعنی سند وغیرہ پرانے بزرگان دین جو حدیث کو روایت کرتے تھے۔ ودراست علم اور علم کے درس کے وقت، یعنی علم پڑھتے یا پڑھاتے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ یہاں علم سے علم شرعی حاشیے میں لکھا ہے
و دراست علم شرعی، شرعی علم کو پڑھتے یا پڑھاتے وقت یا شرعی علم کی تدریس کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ اچھا، پیچھے جو قرآن و حدیث اور حدیث کی روایت کا ذکر کیا، یہاں پر ایک دو اور مسائل بھی سماعت فرما لیجیے۔ وہ روایت ہی سے مراد یہ ہے کہ حدیث کی روایت کرنا، یعنی حدیث کی متن کے بغیر سند کو روایت کرنا، اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہوتا ہے، روایت کا یہ مطلب ہے۔ اور نیز یہ جو دینی کتابیں ہیں، ان دینی کتابوں کو پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اور دینی کتابیں پڑھتے وقت اگر ان میں جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتوں کو چھونے سے بچنا چاہیے، یعنی اگر بے وضو ہیں اور بے وضو ہو کر کوئی دینی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن کی جہاں آیت آئے تو اس آیت کو پر ہاتھ یا انگلی نہیں لگنی چاہیے۔ اسی طرح تفسیر کی کتابیں ہیں تو تفسیر کی کتابوں میں مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں تھوڑا اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تفسیر بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، اور بعض علماء تفسیر کو بھی دیگر دینی کتابوں کی طرح کے حکم میں شامل کرتے ہیں کہ جس طرح دیگر کتابیں پڑھتے وقت قرآن کی آیتوں کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے، اس طرح تفسیر کی کتاب کو بھی پڑھتے وقت اگر بے وضو ہے تو قرآن کو بے وضو نہیں چھونا چاہیے۔ جہاں پر اردو یا فارسی وغیرہ دوسری زبانوں میں تفسیر لکھی ہوئی ہے تو اس جگہ کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں، اس جگہ کو انگلیوں کے ساتھ بغیر وضو کے پکڑ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مستحب یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن پڑھتے وقت، حدیث پڑھتے وقت، حدیث کی روایت کے وقت، علم شرعی پڑھتے یا پڑھاتے وقت، دینی کتابیں پڑھتے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ وَأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَخُطْبَةٍ وَزِيَارَةٍ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اذان کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، وَإِقَامَةٍ اقامت کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، وَخُطْبَةٍ اور خطبہ کے وقت یعنی خطبہ نکاح کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، ووقوف بعرفہ اور وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، وللسعی بین الصفا والمروہ اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے، وَأَكْلِ لَحْمِ جُزُورٍ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، یعنی وَأَكْلِ لَحْمِ جُزُورٍ، جزور کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کا گوشت کھانے کے وقت وضو کرنا مستحب ہے، یعنی اونٹ کا جب گوشت کھا لیا تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد منہ سے چربی کی بو آتی ہے تو تاکہ اس بو کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہاں پر علماء کے اختلاف بھی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک، غالباً امام احمد بن حنبل کے نزدیک، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ تو علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے احناف بھی کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ اور نکلنے کے لیے علماء کے اختلاف سے، یعنی جن مسائل میں علماء کا اختلاف ہو کہ بعض ائمہ کہتے ہوں کہ فلاں حالت کے بعد وضو کرنا ضروری ہے
اور فلاں کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے وقت کے بعد ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے، بعض ائمہ کے نزدیک فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بھی مسئلہ آ رہا ہے عورت کو چھونے کے بعد، عورت کو اگر شہوت کے ساتھ چھوا تو بعض ائمہ کے نزدیک وضو کرنا فرض ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ تو احناف نے یہ فرمایا کہ پھر ہونا یہ چاہیے کہ علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا مستحب قرار دے دیا جائے، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہوتا ہے، کما اذا مسا امراۃن، جیسا کہ جب کسی نے اپنی عورت کو چھوا، جب کسی نے عورت کو چھوا تو عورت کو چھونے سے امام شافعی کے نزدیک غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک چونکہ فرض ہو جاتا ہے، احناف کے نزدیک اگرچہ فرض نہیں ہوتا، لیکن احناف کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی کے نزدیک فرض ہے تو بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔